رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کے اندر کئی ایک اہم واقعات رونما ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو تاریخ اسلام کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس میں حق اور باطل یہ پہلی مرتبہ آپس میں میدان میں ٹکرائے تھے۔ میری مراد غزوہ بدر، جنگ بدر ہے، جس میں جو پہلی جنگ ہے جس کے اندر مسلمان کفار کے ساتھ میدان کے اندر آمنے سامنے آئے تھے۔ اب یہ غزوہ بدر جو ہوا، جنگ بدر ہوئی 17 رمضان المبارک کو یہ رونما ہوئی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایک مقام پر کئی ایک مختلف پیرائے میں کیا ہے۔ آج میں غزوہ بدر کا واقعہ تو بیان نہیں کروں گا مکمل، بیچ بیچ میں چند ضمناً وہاں پر تذکرہ آ جائے تو الگ بات ہے۔ اصل مسلمانوں کو وہاں پر کامیابی ملی کیسے اور کفار کو ناکامی ملی تو ملی کیسے، کامیابی کے اصول کیا ہیں، ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، یہ چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر غزوہ بدر میں جو مسلمان کامیاب ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا اور کفار جو ناکام ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا۔ 2 آیتیں ہیں سورہ انفال کی، اور اس میں ان دونوں کی یہ چیزیں بیان کر دی کہ وجوہات کیا تھی، کامیابی کی بھی ناکامی کی بھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 6 چیزیں ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی۔ 3 وہ ہیں جو کہ کرنے کے کام ہیں، جن کا فرمایا گیا کہ یہ کیے جائیں، جو مسلمانوں نے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اور 3 چیزیں وہ ہیں جو کفار نے کی اور انہوں نے کی تو پھر وہ ناکام ہوئے اور وہ خائب و خاسر ہوئے، اور ان میں سے کئی قیدی ہوئے، کئی جہنم واصل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ان کامیابی کے اصولوں میں سے کہ مسلمان کامیاب ہوئے تو کیسے ہوئے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور کامیابی کا پہلا زینہ یہی ہے۔ رب کی فرما برداری کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ حضور وہی فرمائیں گے جو رب نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر حضور کلام کرتے ہی نہیں۔ یہ باقاعدہ قرآن کے اندر ہے کہ حضور جو بھی بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہوتی ہے، وہی آگے بیان کرتے ہیں۔ تو حضور ہر چیز جو بیان کرتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو جو حضور فرمائیں اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو رب ارشاد فرمائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج ہم دنیا میں کامیابی مختلف چیزوں کو بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا اپنا ذہن کچھ کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے ذہن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر قرآن نے تو کہہ دیا کہ سود حرام ہے، سود لینا دینا دونوں جائز نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا رشوت لینا دینا دونوں جائز نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم کے اندر ہیں۔ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے، حدیث تو واضح کہہ رہی ہے یہ، لیکن اس کے باوجود یہ جو فرامین آ چکے، حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر آ گیا سود کے متعلق، رشوت کے متعلق، لیکن آج ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھ لیں، ہمیں پتہ تو ہے ان چیزوں کا، سود لینا دینا جائز نہیں ہے، لیکن کیا آج ہمارے اداروں کے اندر سود نہیں چلتا؟ آج ہم آپسی لین دین میں سود نہیں کرتے؟ آج ہمارے بینکوں کے اندر سود نہیں چلتا؟ کیا آج ہمارے اداروں کے اندر اور ہمارے آپسی لین دین کے اندر رشوت نہیں چلتی؟ آج ہمارے کاروباروں کے اندر سود نہیں چلتا؟ آج مختلف اپلیکیشنیں بن چکی ہیں جو کہ دعوت ہی سود کا دے رہی ہوتی ہیں۔ آج کوئی بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آن کی جائے نا تو ویڈیو بعد میں آن ہوتی ہے، پہلے ایک ایڈ آئے گا جس میں کہا جائے گا جی آپ کو قرضہ چاہیے، کیا آپ 20,000 لینا چاہتے ہیں اور بعد میں 22,000 دیں گے، 25,000 دیں گے، یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سیدھا سود کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، اور ان کے نیچے سٹار دیکھے جائیں تو 4 سٹار، 4.5 سٹار۔ کیا مطلب ہے؟ لوگ پسند کر رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ایپ ہے جی، یہ بڑا اچھا قرضہ دے رہی ہے سود کے ساتھ۔ تو ہم دیکھ لیں قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود نہیں لینا، یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، یہ ختم کر دیا گیا۔
لیکن ہم سود کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے رشوت نہیں لینی، لیکن ہم رشوت کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو کامیابی کی ہے، فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ میرا دل جو مرضی کہتا ہے کہ میں کاروبار میں یہ کام کروں گا تو کامیاب ہوں گا، میں کاروبار میں وہ کام کروں گا تو کامیاب ہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ناکامیاں ہوں گی، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، رب تو نہیں کہہ رہا، حضور تو نہیں کہہ رہے۔ وہاں تو حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو جب نہیں بولنا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کاروبار کے اندر برکت رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو رب کی اطاعت کی جائے، حضور کی اطاعت کی جائے، جب یہ کام کر لیا جائے گا تو بندہ ترقیوں کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر آزمائش یہ بندے کے اوپر آتی ہی آتی ہے۔ کیا کاروباری لوگ ہیں جو کروڑوں کے اندر کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں نہیں ہوتی؟ میں ایک اگر چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں 20-50 ہزار 60 ہزار کماتا ہوں تو میری ٹینشنیں بھی اتنی ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کماتا ہے اس کی ٹینشنیں بھی ویسی ہیں۔ بس میرے اوپر قرض کتنا ہوگا، اگر ہے تو ہو سکتا ہے 20-50 ہزار قرض ہو جو کہ میں دے بھی سکوں گا، لیکن وہی آدمی جو کہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اس کا قرض جا کے پوچھو تو وہ کہے گا اتنے لاکھ ادھر دینے ہیں، اتنے لاکھ ادھر دینے ہیں، اتنے لاکھ ادھر دینے ہیں، اس کا قرض بھی لاکھوں کروڑوں میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتا دیا، حضور نے جو بتا دیا، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مگر دنیا کے اصولوں کو دیکھا جائے تو دنیا میں تو جن کو ہم اپنی نظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کامیابیوں کی منزل پر چلا ہوا ہے، وہ جب اس کو ٹٹول کر دیکھا جائے تو وہ خود بول کر کہتا ہے میں تو پھنسا ہوا ہوں، میرا تو کاروبار فلاپ ہے، میرا تو بس نام چل رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ غزوہ بدر کے اندر ہم دیکھ لیں، یہی چیز مسلمانوں نے کی۔ اب ظاہری طور پر ہوا کیا؟ مسلمانوں کی تعداد ہے 313، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، گھوڑے 2 گھوڑے ہیں، تلواریں غالباً 10 تلواریں تھی۔ یہ مخصوص سا سامان تھا، اور مسلمان جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ جنگ کی تیاری کے لیے نکلے، مسلمان کسی اور وجہ سے نکلے تھے، وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، تو مسلمان کسی اور غرض سے وہاں پر نکلے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کا یہ قافلہ لے کر نکلے مدینہ منورہ سے، اور دوسری طرف سے مکہ سے ابو جہل نے اپنا قافلہ تیار کیا۔ اس کو پتا چلا نا حضور آ رہے ہیں کسی کام سے، تو اس نے آ کر پڑاؤ ڈال دیا بدر کے میدان کے اندر۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اطلاع ملی نا کہ کفار آ چکے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں اور بدر کے مقام پر آ چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر صحابہ سے ان کی رائے لی، اے میرے صحابہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ حضور نے پہلے جو مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو پہلے مکہ میں رہتے تھے پھر مدینہ میں آئے، حضور نے ان سے رائے لی۔ تو ان میں سے صدیق اکبر بھی اٹھے، فاروق اعظم بھی اٹھے، دیگر صحابہ بھی اٹھے، اور انہوں نے عرض جو کی تھی وہ کیا تھی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ کے لیے ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، آج اگر جانیں دینی پڑیں گے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے نام پر اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور صحابہ کا ذوق و شوق تھا، اور دیکھا کہ حضور جنگ کرنا چاہتے ہیں، حضور کا ذہن یہ ہے کہ اب جنگ کرنی، اگر کفار آ گئے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی طرف دیکھا، وہ صحابہ جو رہتے ہی مدینے کے اندر تھے پہلے ہی، حضور نے جب ان کے طرف دیکھا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں، اور دیکھا تو جب نہ اٹھ کے نہ کہتے یا رسول اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انصار صحابہ کی رائے لینا چاہتے ہیں، ان کی رائے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم اس قوم کی طرح نہیں ہے جو بنی اسرائیلیے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے لڑائی کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ ہم کو ایسا نہیں پائیں گے، ہم اپنی جانیں آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ تعداد کتنی ہے؟ 313، گھوڑے 2، تلواریں 10، چند زرہیں، کھانے پینے کا سامان بھی پورا نہیں۔ دوسری طرف کفار 1000 تعداد لیس ہو کر آئے ہیں، گھوڑے ساتھ لے کر آئے، تلواریں ساتھ لے کر آئے، مال و دولت ساتھ لے کر آئے، ناچنے والیاں ساتھ لے کر آئے، اور ابو جہل یہ کہہ کر نکلا تھا کہ اللہ کی قسم ہم وہاں پر جائیں گے، وہاں پر ہم شراب بھی پیئیں گے، ہم ناچ گانا بھی دیکھیں گے، ہم عیاشی بھی کریں گے، ہم مسلمانوں کو بھی مار دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی پھر کیسی ہوئی؟ وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، یہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ بدر کا دن ہے، بدر کا میدان ہے،
اور رمضان مبارک 17 رمضان مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب صحابہ آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، یہ 313 1000 کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اس وقت جب وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایک کام فرمایا کہ یہ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بے اتفاقی پیدا نہ کرو، بے اتفاق نہ ہو جاؤ، آپس میں اتفاق کو ختم نہ کر دو۔ یہ آج ہم دیکھ لیں اپنے اندر، ہم یہاں پر مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی برادری بیس پر، کبھی نسل بیس پر، کبھی صوبہ بیس پر، کبھی ملک بیس پر، کبھی رنگ و نسل کے بیس پر، کسی نہ کسی وجہ سے ہم آپس میں تفریق ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک گھر کے اندر سارے ہم جو ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہوتے بسا اوقات۔ میرے بھائی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوگی، بھائی کی اگلے بھائی کے ساتھ چل رہی ہوگی، یوں چل رہا ہے، کبھی جائیداد کے نام کے اوپر، کبھی کاروبار کے نام کے اوپر، کبھی کسی چیز کے نام کے اوپر، ہم مختلف چیزوں میں بٹ کر آپس میں اتفاق کو ختم کر چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بے اتفاقی نہ پیدا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم آپس میں بے اتفاقی پیدا کرو گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا فَتَفْشَلُوا، تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم اپنے اندر غور کریں نا، ہم بٹ چکے، مسلمان ایک نہ رہا، مسلمان یکجا نہ رہا، یکجان نہ رہا، مسلمان کا بھائی حضور نے فرمایا ہے لیکن ہم اس کو اپنا نہیں رہے، ہم دوسرے مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اندر یہ خوف اور ڈر اور بزدلی کیوں آ جاتی ہے؟ آج کیوں یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ نہیں بات کرنی، اس کے ساتھ نہیں چھیڑ کرنی، وغیرہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے 53 ممالک ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم کافر سے کیوں ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم کیوں زبان کھولنے والے نہیں ہوتے؟ ہم سے کیوں مطالبات کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ آپس میں یکجا نہیں رہے، یہ یکجان نہیں رہے۔ تو رب نے تو قرآن کے اندر آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بے اتفاقی پیدا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، مگر نہ ہوگا کیا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جب تم بزدل ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس وقت تمہاری ہوا، تمہاری قوت یہ چلی جائے گی۔ پھر طاقت ہوتی ہے نا، یہ چلی جاتی ہے۔ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، تقریباً ہر ایک نے یہ کہانی سنی ہے یا پڑھی ہے، ہم نے شاید دوسری تیسری کلاس میں یہ پڑھ لیا تھا کہ جی وہ ایک کسان تھا، اس کے بیٹے تھے، آپس میں نہ اتفاقی رہتی تھی۔ کسان نے کیا کیا؟ کہا جی جاؤ جی لکڑیاں لے کے آؤ، جی لکڑیاں لے کے، کسان نے کہا لکڑیاں توڑو، ایک ایک کر کے توڑتے تھے، ساری ٹوٹ جاتی تھی۔ کسان نے گٹھڑی باندھ کے دی، کہا اب توڑو، تو اب کسی سے بھی وہ لکڑیاں نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ ایک ایک جان ہوگی نا، میں اکیلا ہوں، یہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، پکڑ کر کوئی بھی توڑ دے گا، کوئی بھی کافر آئے، کوئی بھی نان مسلم آئے، وہ پکڑ کے توڑ دے گا کہ یہ اکیلا ہے۔ لیکن اگر یک جان ہو جائیں گے تو کہتے ہیں نا ایک ایک ہوتا ہے اور دو ہوں تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آج مسلمان آپس میں مل جائیں، مکس ہو جائیں، ایک جان ہو جائیں تو مسلمانوں کی طاقت کہاں پر نہیں چلی جاتی، لیکن ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے۔ رب نے فرمایا کہ آپس میں بے اتفاقی پیدا نہیں کرنی، وگرنہ بزدل ہو جاؤ گے، قوت ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے دیکھے کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میں کروں گا تو پھر ہوگا وہی کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے آگے تیسری چیز رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو۔ صبر کرنا، صبر یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن صبر کے ذریعے سے بڑے بڑے قلعے فتح کر لیتا ہے، لیکن صبر کیا جائے تب۔ آج ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے۔ صبر کے ذریعے سے بندہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے نا کتب کے اندر لکھا ہے آپ پیدائشی ولی اللہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹا کرتے تھے۔ 40 سال تک آپ نے اجتہاد کیا، آپ نے محنت مشقت کی۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرے اوپر اتنی تکالیف اور اتنی مصیبتیں آ جاتی کہ میں زمین کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا تکالیف سے پریشان ہو کے، اور پھر یہ میں آیات پڑھتا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہاں تنگی کے بعد آسانی ہے۔
کہتے جب میں یہ پڑھا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ تو صبر کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ صبر کے ساتھ کتنے کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ جگہ پر پہنچ گئے۔ آج اس دور کے اندر میں جیتی جاگتی مثال دوں، سیدی امیر سنت دعوت برکاتہ عالیہ، آج اس دور کے اندر جب وہ چلے گئے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے اکیلی جان تھی اور دین کا کام کرنے کے لیے نکلے، لیکن ہوا کیا، کبھی اس نے ٹانگ کھینچی، کبھی اس نے ٹانگ کھینچی، کبھی کوئی بیان سننے کے لیے نہیں بیٹھ رہا، کبھی کوئی پریشانی آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب کام بڑھنا شروع ہوا لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، آپ کے اوپر وار کرنے شروع کیے، آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہونے شروع ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع ہوئی، آپ کے اوپر قتل کے وار ہوئے، لیکن آپ ڈگمگائے نہیں، چلتے رہے۔ کیا مقصد کیا تھا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، جذبہ لیا، اب صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے رہے۔ آج وہی امیر اہل سنت ہیں جو اکیلی جان تھی 40 سال پہلے، آج کروڑوں کو ساتھ لگا کر چل رہے ہیں۔ آج دنیا کے تقریباً 200 ممالک کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج دنیا کے کتنے ممالک کے اندر دعوت اسلامی اپنے شعبہ جات کھول چکی ہے۔ آج ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر اسی دعوت اسلامی نے اپنے ہزاروں مدارس، 4000 سے اوپر مدرسۃ المدینہ، 1300 سے اوپر جامعات المدینہ جہاں پر لوگ عالم دین بنتے ہیں، وہ ادارے کھول رکھے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی بات بتا رہا ہوں۔ کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہیں اس تحریک کے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کیوں؟ پیچھے نیت اچھی تھی، صبر کے ساتھ چلتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ مددگار بنتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد 3 چیزیں وہ جو کفار نے کی تھی جن سے رب تبارک و تعالیٰ نے بچنے کو حکم ارشاد فرمایا، ان میں سے پہلی چیز فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے بطرا، تکبر کرتے ہوئے۔ تکبر کرنا یہ کوئی اچھی صفت نہیں، یہ کفار کی صفت ہے۔ تکبر کفار کیا کرتے ہیں۔ کفار نکلے تھے نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کیا جی، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم جیت جائیں گے۔ تو ہوا کیا پھر؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جو عاجزی کرنے والے تھے، جو رب کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے تھے، جو رب سے مدد مانگنے والے تھے، جو اپنے آپ کو حقیر رب کو اعلیٰ کہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ جو اپنے آپ کو حقیر کہتے، رب کو اعلیٰ کہتے، جبکہ دیگر جتنے تکبر کرنے والے ہیں، ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو تکبر کرنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو ذلت کا سامنا ہوا ہی ہوا ہے۔ ہم اگر دیکھیں فرعون کی حالت کو دیکھ لیں، فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پانی کے اندر غرق کیا کہ نہیں کیا؟ نمرود وہ بھی اسی طریقے سے تکبر کر کے سامنے آیا، رب نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کروا دیا۔ ابو جہل تکبر کر کے سامنے آیا، میں سردار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چھوٹے بچے جو 2 چھوٹے صحابہ کرام تھے ان کے ہاتھوں کو قتل کروا دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ہمیشہ خائب و خاسر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر واہ واہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ سامنے تو کر لیں گے، لیکن جو تکبر کرنے والا ہے کبھی بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے لوگ اس کی واہ واہ نہیں کریں گے، جبکہ عاجزی کرنے والے کے بندے منہ کے اوپر بھی تعریف کریں گے، اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریفیں کریں گے۔ تو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز جو ان کے متعلق ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے وہ۔ تو فرمایا ریاکاری نہیں کرنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرنے۔ میں لوگوں کو دکھا کر کیا کروں گا؟ لوگوں کو دکھاؤں گا، لوگوں سے اجر تھوڑی لینا ہے، لینا تو رب تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کیے جائیں۔ اور آخری چیز ارشاد فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے۔ آج ہم میں سے کئی ایک ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دین اسلام سے روکتے ہیں، ہم مسلمانوں میں سے ایک تعداد وہ ہے جو دوسرے کو حق پر چلنے سے بسا اوقات روک رہے ہوتے ہیں، چاہے نیت یہ ہو یا نہ ہو کہ جی میں نے اس کو اسلام کے طریقے سے روکنا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ، ابھی تو رمضان ہے نا، اللہ کا شکر ہے سب کا ذہن بنا ہوا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے ایک تعداد ہے جو واپس چلی جاتی ہے، نہیں آتی۔ پھر جو بندہ نمازی ہوتا ہے نا یاروں دوستوں میں، ان کو کہتے ہیں آج یہ مولوی بن گیا جی، ملا بن گیا جی، جا بھائی جا تو جنت لے رہا ہے۔ یہ تانے دے کر بسا اوقات اس کو نماز سے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ کسی نے حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیا،
تو اس کو تانے دیے جا رہے تھے، مولوی بن نہیں، کھانا کتوں، کمانا کتوں، یہ مختلف تانے دے کر اس کو دین کی راہ سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ یہاں پر اصول بیان فرمائے، 3 کام کرنے کے، 3 چھوڑنے کے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، رب کی اطاعت کی جائے، رب کے دین کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بیان کا بھی وقت ختم ہو گیا، آخری چیز عرض کرتا ہوں، رمضان کے مہینے میں ہم عمومی طور کے اوپر اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیے میں سے آپ نے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ساتھ لے کر آئے تو دینا ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے رب نے دیا تو میں دے رہا ہوں، اگر نہ دیتا تو میں نے نہیں دینا تھا۔ رب کا دیا ہے، صحیح حساب لگائیں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، گھر کے افراد کو گنیں کتنا فطرہ بنتا ہے، اور جو حقدار ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے والوں میں، آپ کے علاقے والوں میں، ان تک وہ حق پہنچایا جائے۔ یہ جو گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مانگنے والے دروازے کھٹکھٹا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیں گے تو یہ دینا گناہ کا کام ہوتا ہے۔ جو عادی مجرم ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان کو دے نہیں سکتے۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ آپ نے دینا ہے تو پہلے ان کو دے، پھر آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا دعوت اسلامی یہ اس وقت الحمدللہ ہزاروں مدارس چلا رہی ہے، یہ ایک چیز ہے، مگر میں اس کا تعارف کروانے بیٹھوں تو کئی اور چیزیں آ جائیں گی، سامنے ٹائم بہت آگے چلا جائے گا۔ ایک شعبہ FGRF ہے، اس نے 3 ارب سے زائد، یہ جو بھی سیلاب آیا تو سیلاب میں پاکستان کی صورتحال کیا بنی ہم سب کو پتہ ہے۔ 3 ارب سے زائد اس شعبے نے، دعوت اسلامی کے نے، یہ اشیاء اور پیسے یہ وہاں پر تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں ابھی یہ جو زلزلہ آیا تو آپ کی دعوت اسلامی وہاں پر پہنچی، وہاں پر سامان تقسیم کرتی رہی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دعوت اسلامی کے کام ہیں۔ ابھی یہ اعتکاف شروع ہونے لگا ہے، 20 رمضان مبارک کی افطاری جیسے ہی ہوگی اعتکاف شروع ہو جائے گا، اسی وقت دعوت اسلامی آپ کے اس شہر کے اندر 3 جگہ پر اعتکاف کروا رہی ہے۔ ایک فیضان مدینہ محلہ آرام باغ کے اندر، مدینہ کالونی میں عبداللہ ٹاؤن کے اندر، اور تیسری مسجد یہ طاہر آباد کے اندر ہے، یہاں پر بھی دعوت اسلامی اعتکاف کروا رہی ہے۔ 10 دن کا اعتکاف یہاں پر ہو رہا ہے۔ ساتھ میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں، جس سے ہو سکے وہ ضرور بھی ضرور ان تینوں مقامات کے اوپر جو آپ کے قریب ہے وہاں پر اعتکاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین۔